اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين والشفيع المذنبين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أغني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعداء الأجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحميد والفرقان المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم و سامعین قدر، وعزاداران سید شہداء، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں پروردگار عظیم فرما رہا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ میں کہوں کہ در حقیقت پروردگار کچھ یوں کہنا چاہ رہا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا۔ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ پروردگار ایک اور جگہ پہ فرماتا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، پروردگار حکم دیتا ہے، یعنی دوسری آیت میں پروردگار عظیم حکم فرماتا ہے کہ عدل قائم کرو، یعنی کہ عدل کا حکم دیتا ہے اور احسان کا بھی حکم دیتا ہے، یعنی کہ جہاں عدل ہے وہاں احسان بھی ہے۔ یعنی آپ عدل کرتے رہیں، معاشرے میں عدل قائم کرتے رہیں، لیکن احسان کو فراموش کر دیں، احسان فراموش نہ ہوئیے گا، پروردگار یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ عدل قائم کرتے کرتے احسان فراموش نہ بن جائیے گا، کیونکہ جہاں عدل کی اہمیت ہے وہاں احسان کی بھی اہمیت پائی جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ اللهم صل على محمد وآل وجہ صاحبان کا عدل ہے، یعنی عدل کیا ہے؟ عدل ایک مثال دوں اور مجلس کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ عدل یعنی ایک شخص نے قرض دیا، عدل یہ ہے کہ اس کو واپس دینا چاہیے قرض۔ بھئی جب قرض دیا گیا ہے، انصاف اور عدل کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ قرض کو واپس لیا جائے، لیکن عزیزان محترم ایک قدم اور آگے بڑھیے۔ احسان یہ ہے کہ اگر مقروض نہ تواں ہو، قرض نہ واپس کر سکتا ہو، تو احسان یہاں پر یہ بنتا ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ یعنی عدل یہ ہے کہ اس سے قرض واپس لیا جائے، لیکن ایک انسان ایک قدم اور آگے بڑھائے، یعنی عدل سے ایک قدم اور آگے بڑھائے، تو وہاں پر قرض لینا نہیں بلکہ قرض کو معاف کر دینا ہے۔ عزیزان محترم، احسان کی اہمیت بہت زیادہ پائی جاتی ہے، لہذا جہاں پر پروردگار نے عدل کی بات کی ہے وہاں پر احسان کی بات کی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی آپ پر احسان کریں آپ اس کا احسان چکا دو۔ پھر فرمایا کہ صرف احسان نہ چکانا، جیسا اس نے احسان کیا ہے ویسا ہی احسان نہ کرنا، بلکہ اس سے بڑھ چڑھ کر احسان کرنا۔ یعنی اگر آپ نے احسان کسی نے آپ پر احسان کیا، آپ ویسا ہی احسان کرتے ہیں تو کوئی کمال نہیں کیا۔
کوئی کمال نہیں کیا، یعنی جیسا اس نے احسان کیا آپ نے ویسا احسان کر دیا۔ امام فرماتے کہ نہیں، جیسا اس نے احسان کیا ویسا احسان نہیں، بلکہ بڑھ چڑھ کر احسان کا بدلہ دیجیے گا۔ اور ہاں اگر آپ میں وہ قوت نہیں ہے کہ بڑھ چڑھ کر یعنی اس سے بڑھ کر آپ احسان کریں، آپ نے ویسا ہی احسان کیا ہے، تو امام فرماتے کہ فضیلت اس کے لیے ہے جس نے پہلے احسان کیا تھا، فضیلت اس کے لیے ہے جس نے پہلے احسان کیا تھا۔ پھر ایک اور جگہ فرماتے کہ دیکھیے عزیزان محترم، احسان کا بدلہ اپنی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے، یہ توجہ فرمائیے گا، دقیق نکتہ ہے، یعنی کہ احسان کا بدلہ اپنی حیثیت کے مطابق کیا جائے، یعنی جو آپ کی حیثیت بنتی ہے وہ ہے۔ ایک مثال دوں آپ کو میں، یعنی ابو طالب علیہ السلام جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے احسان کیا، میں واضح کروں گا کہ یعنی جو ان کے احسانات ہیں، جو قربانی ہیں، جو اسلام کی خاطر انہوں نے، جو پیغمبر کی خاطر جو مشکلات مصیبتیں برداشت کی، اسلام پر، پیغمبر پر جناب ابو طالب علیہ السلام نے احسان کیا یا نہیں کیا؟ سب مانتے بھی کیا یا نہیں کیا؟ بھی کیا، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے احسان کیا نہیں کیا؟ اب انہوں نے احسان کیا اللہ کے محبوب پر، اللہ کے پیغمبر پر۔ اب آپ دیکھیے کہ پروردگار نے احسان کا بدلہ کیسے چکایا۔ پروردگار نے احسان کا بدلہ جناب ابو طالب کو جو دیا وہ علی ابن ابی طالب کی شکل میں دیا، اور جناب خدیجہ کبریٰ، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو جو احسان کا بدلہ پروردگار عظیم نے دیا وہ جناب فاطمہ الزہرا کی شکل میں دیا۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یعنی انہوں نے اپنے مطابق احسان کیا، اپنی حیثیت کے مطابق احسان کیا، لیکن عزیزان محترم وہ پروردگار تھا جو احسان کا بدلہ دے رہا تھا، یعنی احسان کا بدلہ دے رہا تھا، کیونکہ سب سے عظیم ترین شخصیت پر احسان ہو رہا ہے، اللہ کی محبوب ترین شخصیت پر جناب ابو طالب علیہ السلام احسان فرما رہے ہیں۔ جناب خدیجہ محبوب ترین، اللہ کی محبوب ترین شخصیت پر احسان فرما رہی ہے۔ اب اس کا بدلہ اللہ اکبر پروردگار بدلہ دے جناب علی کی شکل میں، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی۔ عزیزان محترم، حیثیت، احسان، یعنی جب بھی آپ نے احسان کا بدلہ چکائیں تو اپنی حیثیت کے مطابق۔ میں ایک مثال دوں عزیزان محترم، آپ کے گھر میں مہمان آئے، آپ کیا کرتے ہیں؟ یعنی تقسیم بندی کرتے ہیں، یہ غریب ہے تو غریب کے لیے غریب دسترخوان، امیر ہے تو امیر کے لیے دسترخوان، یہ متوسط ہے تو متوسط کے لیے متوسط دسترخوان۔ نہیں عزیزان محترم، یہ آپ کا عدل خراب ہو جائے گا۔ نہیں، یہاں پر دسترخوان آپ نے مہمان کو دیکھ کر نہیں بچھانا بلکہ اپنی حیثیت کو دیکھ کر بچھانا ہے، اپنی حیثیت کو دیکھ کر بچھائیے۔ عزیزان محترم، میں یہیں سے میں چاہوں گا کہ میرا مجمع تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر ٹھہریں۔ اتنی بڑی کائنات پروردگار نے پیدا کی، کتنی بڑی کائنات ہے، کس کے لیے بنائی؟ کھلی طور پہ انسان کے لیے بنائی، انسان کے لیے بنائی نا۔ پروردگار فرماتا ہے خلقت کل شیء لاجلک، میں نے تمام چیزوں کو جو پیدا کیا ہے اے انسان تیری خاطر پیدا کیا ہے، لیکن پھر فرمایا وَخَلَقْتُكَ لِأَجْلِي، لیکن جو تجھے خلق کیا ہے وہ اپنے لیے خلق کیا ہے۔ ہم پروردگار سے سوال کریں، پروردگارہ تو نے یہ سب کچھ بنایا انسان کی خاطر بنایا، یہ چاند ستارے سورج، یہ کہکشاں، یہ کلسٹر، سپر کلسٹر، اتنی بڑی کائنات ایک انسان کے لیے بنا دی۔ توجہ فرمائے گا صاحبان کرے، اتنی بڑی کائنات انسان کے لیے، لیکن انسان کے دسترس کہاں تک ہے؟ کہاں تک ہے بھئی؟ نظام شمسی یا صرف گلیکسی تک ہے۔ آپ جب رات کے ٹائم کسی پہر میں آپ چھت پر جاتے ہیں تو جو آپ کو ستاروں کا جھرمٹ نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ ستاروں کا جھرمٹ پوری کائنات نہیں ہے، یہ کائنات کا ایک ذرہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یوں کہوں کہ یہ آپ ہی کی گلیکسی ہے جس میں 50,000 کروڑ ستارے پائے جاتے ہیں، 50,000 کروڑ ستارے پائے جاتے ہیں۔ سورج بھی ان میں سے ایک ستارہ ہے جس کا ہم نے نام رکھا سورج، یہ ایک ستارہ، یعنی ستارہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی اپنی روشنی ہو، سیارہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی اپنی روشنی نہ ہو، زمین سیارہ ہے جس کی اپنی روشنی نہیں ہے، یہ ایک ستارہ ہے جس کو ہم نے سورج کا، اس کے گرد 9 پلینٹ گردش کر رہے ہیں، 9 پلینٹ۔ اسی طریقے سے ایک گلیکسی میں 50، ناسا کے تحقیق کے مطابق 50,000 کروڑ ستارے پائے جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ جو 50,000 کروڑ ستارے ہو ان کے گرد کتنے سیارے گھوم رہے ہو گے؟ نہیں شمار کر سکتے ہیں۔ یہ ایک گلیکسی ہے، صرف ایک گلیکسی،
عزیزان محترم گلیکسیوں کے مزید جھرمٹ کو ہم کلسٹر کہتے ہیں، کلسٹر کے مزید جھرمٹ کو ہم سپر کلسٹر کہتے ہیں۔ اتنی بڑی کائنات پروردگارہ تو نے انسان کے لیے بنا دی، اللہ اکبر، توجہ فرمائے صاحبان کا، اتنی بڑی کائنات پروردگارہ تو نے انسان کے لیے بنائی۔ لیکن ایک سوال کرتا ہوں، جسارت نہ ہو پروردگارہ ہماری دسترس نظام شمسی یا زیادہ سے زیادہ گلیکسی تک ہو گئی، یعنی گلیکسی ہمیں نظر آتی ہے، گلیکسی کے ستارے نظر آتے، یہ دوسری گلیکسی ہے، کلسٹر سپر کلسٹر۔ پروردگارہ تو نے اسراف نہیں کیا؟ جسارت نہ ہو تو ایک سوال پروردگار سے کرا تو عجب نہیں، عزیزان محترم توجہ فرمائے گا، عجب نہیں کہ پروردگار کی طرف سے جواب آئے کہ دیکھ انسان، یہ سفرہ میں نے تیرے لیے بچھایا ہے، لیکن تجھے دیکھتے ہوئے، تیری حیثیت کو دیکھتے ہوئے نہیں بچھایا، بلکہ اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے بچھایا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، محمد آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ سفرہ جو ہے میں نے اپنی حیثیت، اپنی عظمت کو دیکھتے ہوئے اس کائنات کا سفرہ میں نے پہن کیا ہے، تجھے دیکھتے ہوئے نہیں کیا بلکہ اپنی حیثیت۔ عزیزان محترم ایک اور، احسان کا بدلہ، احسان یعنی احسان کا بدلہ جیسا اس نے احسان کیا اس سے بڑھ چڑھ کر آپ کو احسان کرنا ہے۔ ایک مثال دوں گا تاکہ مزید واضح ہو جائے اور ہم مجلس جو ہے ایک قدم اور آگے بڑھائیں۔ عزیزان محترم آپ سفر میں تھے، آپ کا پرس گر گیا، پرس کے ساتھ آپ کا موبائل بھی گر گیا۔ جب موبائل گر جائے تو نظام زندگی جو ہے درہم برہم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے پرس کے ساتھ، پیسوں کے پرس کے ساتھ اس لیے موبائل کی مثال دی کہ آپ کہیں مجمع میں سے بندہ یہ نہ کہے کہ قبلہ صاحب ایزی پیسے بھی ہم کروا سکتے تھے۔ صلوات پڑھے نا محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ بھئی پرس گر گیا آپ کا، ساتھ میں موبائل بھی آپ کا گر گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دوسروں کی طرف نگاہیں کر رہے ہیں کہ کوئی مجھ پر آئے اور احسان کرے، مجھے کوئی کرایہ دے تاکہ میں اپنے منزل مقصود پر پہنچ جاؤں۔ لہٰذا اس طرح میں ایک شخص آیا، اس نے آپ پر مہربانی کی، آپ کو کرایہ دیا، یعنی فرض کیجئے 500 روپے آپ کو کرایہ دیا۔ آپ نے 500 روپے لیا، ٹکٹ لی اور اپنے منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ کچھ عرصے بعد وہی شخص آپ کو ملا، آپ نے اس کو گلے لگایا، ملا، یار یہ وہی محسن ہے کہ جس نے مصیبت میں، مشکل میں میرا ساتھ دیا تھا، اس کا ہاتھ پکڑا، آپ بریانی والی دکان پر لے گئے، آپ نے 1000 کی بریانی کھلائی۔ توجہ فرمائے گا، اس نے 500 کو ٹکٹ کی تھی، آپ نے 1000 کی بریانی، اور آپ نے کہا کہ نہیں احسان کا بدلہ یہ تو احسان سے زیادہ ہو گیا۔ نہیں عزیزان محترم، یہاں پر وقت کا تعین بھی بہت ضروری ہے کہ اس نے کس وقت میں آپ کی مدد فرمائی تھی، یہاں پر وقت بھی دیکھنا ہوگا۔ یہاں پر آپ پیسوں سے وہ نہیں کر سکتے، تقابل نہیں کر سکتے، یہاں پر وقت کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ عزیزان محترم بڑے بڑے لوگوں نے اسلام پر، پیغمبر پر احسان کیا ہوگا، لیکن عزیزان محترم جیسا احسان ابو طالب نے کیا، جیسا احسان جناب خدیجہ نے کیا، ایسے وقت میں احسان کیا جب پیغمبر کے پاس اور اسلام کے پاس بھی کچھ نہ تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ حیدری اور محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یعنی اس وقت احسان کیا جناب ابو طالب نے، اس وقت جب پیغمبر کے پاس کچھ نہ تھا، مفلسی تھی۔ جناب حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن، یعنی سرکار دو جہاں بڑی تعریف کیا کرتے تھے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی، کثرت سے یاد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے حسد کیا، اور حسد کرتے ہوئے میں نے پیغمبر سے کہا کہ کیوں بڑھیا کو یاد کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بڑھیا سے زیادہ اچھی ازدواج عطا کی ہے، کیوں آپ بڑھیا کی تعریف کرتے ہو؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ پیغمبر غصے میں آ گئے، اور اتنا غصے میں آئے کہ آپ کے جو پیشانی کے اوپر کے بال تھے وہ حرکت کرنے لگے، اور کہا کہ عائشہ خدا کی قسم انہا قانت و قانت،
یعنی ختیجہ تھی، یعنی ختیجہ جیسی کوئی اور نہیں ہے۔ پھر فرمایا، واضح کیا، پیغمبر نے پھر واضح کیا، کہا کہ ختیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا، ختیجہ نے اس وقت ساتھ دیا جب میں مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا۔ ختیجہ اس وقت مجھ پر ایمان لے کر آئی جب دوسرے لوگ کافر تھے۔ ختیجہ نے اس وقت میرے ایمان کی تصدیق کی، مجھ پر پیغمبر ہونے کی تصدیق کی جب دوسرے لوگ میری تکذیب کیا کرتے تھے۔ ختیجہ نے اس وقت اپنا سارا مال اسلام کی خاطر، اللہ کی خاطر لٹا دیا جب لوگوں نے مجھے محروم کر دیا تھا۔ اور سنیے عزیزان محترم، ختیجہ کے بدن سے پروردگار نے اس وقت مجھے صاحب اولاد کیا جب مجھے لوگ ابتر کا تانا دیتے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مجھے ابتر کہا کرتے تھے۔ ختیجہ جیسی کوئی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، کیسے ختیجہ جیسی کوئی ہو بھی نہیں سکتی۔ ختیجہ نے جو قربانی دیا پیغمبر کے لیے، پیغمبر اسلام کے لیے جو قربانی دی، نہیں عزیزان محترم، کوئی ختیجہ کے لیے نہیں ہو سکتی۔ ختیجہ وہ ہے کہ جس پر اللہ بھی سلام فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عزیزان محترم، انس بن مالک، غالباً انس بن مالک فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ایک دن جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا کہ اے حبیب خدا، اللہ تعالیٰ نے پیغام یہ بھیجا کہ ابھی ختیجہ آپ کے لیے کھانا بنا کر لاتی ہوگی، آپ کے لیے پانی لے کر آتی ہوگی۔ ختیجہ کے ہاتھ میں برتن ہوں گے، جب ختیجہ آئے تو اللہ کی طرف سے سلام پہنچا دیجیے گا۔ پیغمبر صرف اللہ کی طرف سے صرف سلام نہ پہنچائیے گا، مجھ جبرائیل کی طرف سے بھی سلام پہنچائیے گا۔ ماشاءاللہ یہ ختیجہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ عزیزان محترم، یہ ختیجہ سلام اللہ علیہا ہے۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ آپ علیہ السلام کیوں کہتے ہیں، آپ سلام اللہ علیہا کیوں کہتے ہیں؟ بھائی یہ وہ ہستیاں ہے کہ جن کو اللہ بھی سلام کرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جب ان پر اللہ سلام بھیجتا ہو تو پھر ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم ان کو سلام اللہ علیہا علیہ السلام کیوں نہ کہیں؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ توجہ صاحبان کا در، یہ جناب ختیجہ ہے جن کا یہ مقام ہے۔ میں کہوں گا کہ ساری دنیا کے لیے جو محسن ہے وہ پیغمبر کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائے گا جملے کی طرف۔ پوری کائنات کے لیے جو محسن ٹھہرے وہ پیغمبر کی ذات ہے، لیکن پیغمبر کے لیے جو محسنہ ٹھہری وہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یعنی ہم سب، پوری کائنات، چرندوں، پرند، یہ شجر، یہ پہاڑ، یہ چاند ستارے، سورج، سب پیغمبر کے دیدار کے منتظر، پیغمبر کو یاد کرے، پیغمبر کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، جس کو پیغمبر یاد کرے وہ جناب ختیجہ۔ صلوات پڑھے نا محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ عزیزان محترم، بہت سارے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، بہت سارے جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کے بہت سارے فضائل پائے جاتے ہیں۔ بس عزیزان محترم، میں اختصار کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں۔ تاریخ میں خویلد نام آیا ہے، یعنی مکہ کے بڑے تاجروں میں نام تھا ان کا، بہت بڑے تاجر تھے مکہ کے۔ حضرت خویلد بہت بڑے تاجر تھے۔ اب مجھے بتائیے، دیکھیں، یہ ہمیں حضرت خویلد سے بھی درس ملتا ہے کہ ہم اپنی جو بیٹیاں ہیں ان پر کس طرح سے اعتماد کریں۔ عزیزان محترم، حضرت خویلد نے اپنی بیٹی پر اس وقت اعتماد کیا اور اپنی ساری، مرنے سے پہلے ساری کی ساری دولت جناب ختیجہ کو دی۔ اس وقت اعتماد کیا، اس پرعشوب دور میں اعتماد کیا جب بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اس وقت اعتماد کیا۔ اپنی ساری دولت کس کے سپرد کی؟ حضرت جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کے۔ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا، وہ آپ نے سنا ہے واقعہ کہ جس طرح سے جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کا رشتہ ہوا اور پھر شادی ہوئی، آپ شادی کے بندھن میں بندھی اور پھر اس طرح سے زندگی جو ہے گزرنے لگی۔ عزیزو، حضرت ختیجہ وہ وقت تھی کہ ایک وقت میں جب ان کا قافلہ
شام کی طرف جاتا تھا تو سینکڑوں اونٹ ایک قافلے میں ہوتے تھے، سینکڑوں. لیکن آخری وقت آپ کے گھر میں فاقے تھے. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں آخری وقت، آخری دور میں آپ کے گھر میں فاقے تھے. آپ نے سارا کا سارا دولت، اپنا مال جو ہے پیغمبر کی خاطر لٹایا، اللہ کی خاطر، اسلام کی خاطر لٹا دیا. اس میں بھی ایک ہمیں پیغام ملتا ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاشرے میں جو بیٹیاں کھاتے پیتے گھرانے کی ہو اور کسی غریب خاندان میں چلی جائیں تو تانے دے دے کر مار دیتی ہیں. یہ تربیت کا فقدان ہے نا. ان بیٹیوں کو جناب خدیجہ کی سیرت سے سبق حاصل کرنا چاہیے. یعنی شوہر کو تانے دے دے کر مار دیتی ہیں. عزیزان محترم، غریب سے امیر ہونا آسان ہوتا ہے، لیکن امیر سے غریب ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے. غریب سے امیر ہونا آسان ہے، لیکن امیر سے غریب. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے پیغمبر کی خاطر، اللہ اور اسلام کی خاطر امیر سے غریب ہوئی ہے. یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ہے. اور آخری وقت میں کیا ہوا؟ جب آخری وقت میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو، پیغمبر گرامی کو تمام کے تمام ان سے تعلقات توڑ لیے گئے. خواتین نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے تمام کے تمام تعلقات توڑے، مردوں نے پیغمبر سے تعلقات توڑے. آپ کو شبہ ابی طالب میں رہنا پڑا. یہ شبہ ابی طالب کیا تھا؟ پہاڑوں کے درمیان رسول خدا، ان کا قبیلہ، رفقا، اصحاب پہاڑوں کے درمیان زندگی بسر کیا کرتے تھے. پہاڑوں کے درمیان تجارتی تعلقات نہیں تھے. جی، تجارتی مراسم بالکل ختم ہو گئے تھے، لین دین کے مراسم بالکل ختم ہو گئے تھے. مکہ سے نکال دیا گیا تھا. مکہ سے شبہ ابی طالب میں رہ رہے تھے، شبہ ابی طالب میں. عزیزان محترم، کبھی کبھی وقت ایسا آتا تھا کہ سوکھے پتے کھانے پڑتے تھے. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سوکھے پتے کھایا کرتی تھی. پیغمبر خود سوکھے پتے کھایا کرتے تھے. اور یہ پتے کھانے کی وجہ سے آپ اتنی ناتواں ہو گئی کہ آپ کو موت کا سامنا کرنا پڑا. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو موت کا سامنا. یہ وہی سال ہے کہ جس میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بھی رحلت ہے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی رحلت ہے. اور جب جناب ابو طالب کی رحلت ہوئی، جناب خدیجہ کی رحلت ہوئی، تو پیغمبر اتنا غمگین ہوئے، پیغمبر کو اتنا صدمہ ہوا کہ آپ نے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 40واں نہیں، بلکہ پورے سال کو عام الحزن کا سال قرار دیا. پورا سال آپ نے سوگ منایا. باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ آج محسن اسلام جو ہے اس دنیا سے گئے ہیں، کہ پورا سال جو ہے سوگ منایا جائے. اب جو لوگ سوگ کے منکر ہے، غم حسین کے منکر ہے، ان کو بھی سیرت پیغمبر کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ آپ 1 سال نہیں، 40 دن نہیں، 10 دن نہیں، بلکہ محسن رسالت، محسن پیغمبر جب دنیا سے جاتے ہیں تو پورا سال جو ہے آپ سوگ مناتے ہیں. پورا سال سوگ منائے جاتے ہیں. مسلمانوں کو سیرت بھلانی نہیں چاہیے، اس سیرت ہمیں یاد رکھنی چاہیے. بس عزیزان محترم، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا جب آخری وقت ہے تو آپ نے پیغمبر سے وصیتیں کرنا شروع کی. اب دیکھیے کیا کردار ہے ایک زوجہ کا، جس نے شادی کے بعد سختیاں، پریشانیاں ہی دیکھی ہو، امیری سے غربت کا سفر طے کیا ہو، مکہ کے مشرکین کے پتھروں کا سامنا کیا ہو، جس نے خود اپنے ہاتھوں سے جب پیغمبر پر گندگی ڈالا کرتے تو خود جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے خود اپنے ہاتھوں سے پیغمبر کی وہ گندگی کو صاف کیا ہو. عزیزان محترم، یہ وہ خدیجہ سلام اللہ علیہ ہے. جب پیغمبر کو وصیتیں شروع کی تو کہا کہ میرے سردار، میرے آقا، میں اس بات کو محسوس کرتی ہوں کہ میں نے آپ کا حق ادا نہیں کیا، میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکی. تو پیغمبر نے کہا کہ نہیں خدیجہ، آپ نے حق ادا کیا، آپ نے میرے لیے بڑی قربانی دی، میں خوش ہوں، میرا اللہ بھی خدیجہ آپ سے خوش ہے. پھر کہا جناب خدیجہ نے کہا کہ میرے سردار، میرے آقا، آپ سے ایک اور گزارش کرتی ہوں
میری بیٹی فاطمہ کا بڑا خیال کیجیے گا. کہا میری معصومہ فاطمہ کا بڑا خیال کیجیے گا. عزیزان محترم میں یہ جملہ نہ پڑھتا لیکن روایت میں آیا ہے. خود جناب خدیجہ نے پیغمبر سے کہا کہ فاطمہ کے رخسار پر کوئی تماچا نہ مارے. اچھا رکھو بلا میں یہ ماں ہے، جانتی ہوگی، شاید الہامی کیفیت ہوئی ہو، شاید پیغمبر نے کوئی خبر دی ہو کہ ختیجہ تیرے بعد، ختیجہ میرے بعد ہماری بیٹی پر یہ مصائب آئے گے، شاید پیغمبر نے کہا ہو. لیکن پھر بھی ایک ماں ہے اپنی وصیت میں کہہ رہی ہے پیغمبر میری بیٹی کا بڑا خیال رکھیے گا، میری بیٹی کو کوئی تکلیف نہ دے، میری بیٹی کو کوئی تماچا نہ مارے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزیزو، ایک وصیت جناب خدیجہ نے حضرت محمد مصطفیٰ سے نہیں کی، نہیں کر پائی، اپنی بیٹی سے کی، حضرت فاطمہ سے کی. کہا کہ فاطمہ مجھے شرم آ رہی تھی، یہ بات تیرے بابا سے کہتے مجھے شرم آ رہی تھی. اپنے بابا سے کہنا فاطمہ کہ میری رحلت کے بعد اپنی ابا کا کفن مجھے دینا. فاطمہ میں نے کبھی بھی تمہارے بابا سے کچھ نہیں مانگا، پوری زندگی میں میں نے کچھ نہیں مانگا، مجھے شرم آ رہی تھی کہ آخری وقت میں پیغمبر سے کچھ نہ مانگوں، اس لیے میں تجھ سے وصیت کر رہی ہوں. میرے اپنے بابا سے کہنا اپنی ابا کا کفن مجھے دینا. بس عزیزان محترم پیغمبر نے وہی کیا. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو اپنی ابا کا کفن دیا. رسول خدا نے اپنے ہاتھوں سے حضرت خدیجہ کو قبر میں اتارا اور قبر پر ہاتھ رکھے ہوئے کہا کہ اے قبر، خبردار یہ خدیجہ ہے، خبردار یہ محسن رسالت ہے، خبردار یہ محسن اسلام ہے، اس کو تکلیف نہ ہونے پائے، اس کو تکلیف نہ ہونے پائے. عزیزو میں کہوں گا ہائے یہ خدیجہ ہے. جناب خدیجہ آپ کی اپنی قسمت ہے کہ آپ جب قبر میں گئی ہیں تو آپ کی پسلیاں تو ٹوٹی ہوئی نہیں ہے. ارے آپ پر رخسار، آپ کے رخساروں پر تماچوں کے نشان تو نہیں ہے. آپ نے وصیت کی تھی اپنی بیٹی کے لیے، آپ کی بیٹی کو کوئی تکلیف نہ دے. ارے بھائی آپ کی بیٹی تھی، ارے جس کو تماچے مارے گئے اور جس کا پہلو زخمی کیا گیا، ارے یہی وہ آپ کی بیٹی تھی اور جس کا پہلو زخمی کیا گیا. ظالم آپ کی بیٹی کے در پر آئے. ارے حضرت فاطمہ کہتی رہی، یہ وقت تو جناب خدیجہ نے نہیں دیکھا. جناب خدیجہ آپ نے بڑی مشکلات دیکھی، بڑی پریشانیاں دیکھی، بڑی قربانیاں دی، لیکن جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا آپ کے دروازے پر تو کوئی مشرک بھی نہیں آ کر توہین کیا کرتا تھا. یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے اور آپ کی بیٹی کے دروازے پر آ کر توہین کر رہے ہیں. اے فاطمہ علی کو باہر نکالو نہیں تو ہم گھر کو جلا دیں گے. ظالمو تمہیں پتہ ہے نا اس گھر میں کون رہتا ہے؟ اس گھر میں حسنین رہتے ہیں، میری چھوٹی چھوٹی بیٹیاں، اور اس گھر میں زینب کلثوم رہتی ہے. ظالم کہنے لگا فاطمہ اور رہتی ہے تو رہنے دیجئے، اگر علی باہر نہ آئے ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. ارے پھر وہی ہوا، ایک ظالم آگے بڑھا، دروازے کو آگ لگائی. ارے اس ظالم نے ایسا دھکا دیا دروازے کو، دروازے کی پشت پر جناب فاطمہ تو زہرا تھی. ارے روایت کہتی ہے اس دروازے میں ایک میخ تھی، وہ تپتی ہوئی میخ تھی، وہ میخ جناب فاطمہ کے سینے میں پیوست ہو گئی. وہ پیوست ہونا تھا. او فضا، او میری مدد کو آئیے، او میرا محسن شہید ہو گیا. او فضا، ان ظالموں نے میرا محسن شہید.
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارا تیرے واسطہ محمد و آل محمد کا، تیرے واسطہ حضرت خدیجہ و فاطمہ سلام اللہ علیہ کیا یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار جتنے بھی حاضرین ہیں ان سب کی جائز حاجات پوری فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے سے جہاں کہیں بھی کوئی بیمار ہے سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جن بہنوں کے ہاں اولاد نہیں ان کو اولاد عطا فرما، جن کے ہاں اولاد ہے صالح بننے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ہماری دین اسلام کے جتنے بھی مقدسات ہے، مقدس مقامات ہے، سب کی خود حفاظت فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے سے تمام مراجع کرام بالخصوص رہبر معظم سید علی خامنائی کو طول عمر عطا فرما۔ پروردگارہ آخری حجت کا جلد از جلد ظہور فرما، ہم سب کو آخری حجت کے مددگار انسان میں شمار فرما۔ دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات صلی علی محمد